میڈیکل ایجوکیشن کے لیے فلائی کر جاتے ہیں، اور یہ بچے چائنا، کرگستان اور اس طرح کے ملکوں میں جاتے ہیں جہاں پر ان کے لیے میڈیکل ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے خاطر خواہ نہ صرف فیسلٹیز نہیں ہوتی. آپ کرگستان کسی کو بھیج کے پوچھ لیں، وہاں پر پلازوں میں میڈیکل کالج بنے ہوئے ہیں، اور اس سے بھی خطرناک بات ہے یہ انڈینز کے میڈیکل کالجز ہیں. یعنی کہ آپ اپنا پاکستانی فارن ایکسچینج انڈین بینکوں میں بھر رہے ہیں. تو میری حکومت وقت سے اور باقی اداروں سے گزارش ہے کہ ہم 1 بلین کے لیے کبھی ایک ملک میں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے ملک میں، کبھی تیسرے ملک میں. اگر آپ میڈیکل کالجز کی سرپرستی صرف شروع کرتے ہیں تو $1 بلین، یہ 70 ملین تو وائٹ منی ہے نا. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ پیسہ ہنڈی کے ذریعے ان کی لیونگ ایکسپینس کے لیے جاتا ہے. تو 1 بلین سے زیادہ سالانہ پیسہ تو ہم بچا سکتے ہیں اگر ہم اپنے میڈیکل کالجز کی سرپرستی کر لیں. ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں صرف ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنی ہے، اور یہ جو سینٹرل انڈکشن جیسے اقدامات ہیں ان کی روک تھام کرنی ہے. نہ صرف ہم یہ $1 ملین بچا سکتے ہیں، بلکہ میرا اوورسیز پاکستانی باہر مزدور بیٹھا ہے جو مڈل ایسٹ میں، جو امریکہ میں، جو انگلینڈ میں، جو پوری دنیا میں پاکستان کے لیے محنت کر رہا ہے. اگر صرف ان اوورسیز پاکستانی کے بچوں کو آپ سیلف فنانس پہ داخل کرنے کی اجازت دے دیں تو میرا خیال ہے $1 بلین تو ہم اس سے 5 سالوں میں جمع کر سکتے ہیں. اگر صرف آدھی سیٹیں ہم مختص کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی پڑھنا چاہتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کے پاس اس وقت 5000 سیٹس ہیں، جس میں سے صرف 2500 اگر ہم 1 سال کے لیے دے دیں تو یہ 5 سال میں 12500 بنتی ہیں. اور اگر ایک بچہ $18,000 بھی تھرو اسٹیٹ بینک جمع کرائے، $225 ملین صرف یہ بنتے ہیں. اور ہم نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ سیلف فنانس میں وہ بچہ داخل ہوگا جو وہاں پیدا ہو، سیلف فنانس میں وہ بچہ داخل ہوگا جس کی ڈگری وہاں کی ہو، سیلف فنانس میں بچہ وہ داخل ہوگا جس کا رنگ ایسا ہو. او بھائی، میرا کوئی بھتیجا، بھانجا، کوئی بیٹا جس کی لک آفٹر میں کرتا ہوں، اگر میں اس کو پڑھانا چاہتا ہوں اور میں آپ کو ڈالرز میں باہر سے پیسے بھیج رہا ہوں تو آپ کو کیا مصیبت ہے؟ آپ لوگوں کے پاس ڈالروں کی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. میرے میڈیکل کالجز آپ کی $1 بلین تو یہ یہاں سے پورا کر سکتے ہیں. تو گزارش ہے کہ ہم، آج کل نالج اکانومی کا دور ہے. وہ ملک امیر نہیں ہیں جن کے پاس مائنز ہیں، جن کے پاس سونا ہے، جن کے پاس آئل ہے، بلکہ وہ ملک امیر ہیں جو نالج اکانومی میں ڈیل کر رہے ہیں. آپ ہارورڈ کو دیکھیں، آپ MIT کو دیکھیں، آپ کیمبرج کو دیکھیں. ان کے پاس ہے کیا؟ یہ ہیومن ریسورس کو ہیومن کیپٹل میں بدل رہے ہیں. یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ ٹیکنالوجی اور کٹنگ ایج ریسرچ کر رہے ہیں. تو بھائی میرے پاس نہ صرف یہ، ہم آپ کے لیے فارن ایکسچینج کا انتظام کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ہے کیا؟ یوتھ. ہمارے پاس یوتھ ہے، اور ان ملکوں کو ینگسٹر چاہیے. جرمنی سارا خالی پڑا ہوا ہے، جاپان سارا خالی پڑا ہوا ہے ایجنگ پاپولیشن کی وجہ سے. انگلینڈ میں ہمارے ڈاکٹر سب سے زیادہ رسپیکٹفل ہیں. امریکہ میں ہمارے ڈاکٹرز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. تو ہم اگر ڈاکٹرز بنا کے ایکسپورٹ اگر کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ہم کتنا فورن ایکسچینج کما سکتے ہیں. اور وہ لوگ نہ صرف ڈاکٹر، ڈینٹسٹ، ویٹنری ڈاکٹر، نرسیں وہ مانگ رہے ہیں، ان کو وہ چاہیے. ہمیں تو میڈیکل ایجوکیشن پہ ایمرجنسی لگانی چاہیے اور آزادی دینی چاہیے، سیٹیں ڈبل کرنی چاہیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ داخل ہوں. اور انڈیا نے یہی تو کیا تھا، IT پروفیشنل باہر بھیج کے. نارتھ امریکہ میں انہوں نے اتنے IT پروفیشنل بھیجے کہ ان کی فارن ریزرو $506 بلین پہ چلے گئے ہیں. میرے فارن ریزرو $10 بلین پہ ہیں، اور یہ آسانی سے $100 بلین پہ جا سکتے ہیں اگر میں صرف اپنی یوتھ کو باہر ایکسپورٹ کرنا شروع کر دوں. وہ جو ہیلتھ کیئر میں ہیں، وہ جو IT میں ہیں. اور میں صرف یہ باتیں ویسے نہیں کہہ رہا، میرے پاس پورا ریسرچ پیپر ہے، پالیسی پیپر، فیکٹس اینڈ فگرس ہے. اگر ہم انڈیا سے سیکھ نہیں سکتے اور ہم آگے کیسے جائیں گے؟ ہمیں ان سے آگے بڑھنا ہے. تو میری گورنمنٹ آف پاکستان سے صرف گزارش ہے کہ یہ میڈیکل اور ہیلتھ کیئر کا ایسا پروفیشن ہے، پوری دنیا میں ہیلتھ کیئر ورکر چاہیے، پوری دنیا میں ڈاکٹر چاہیے، پوری دنیا میں نرسیں چاہیے، پوری دنیا میں ڈینٹسٹ چاہیے. خدا را ہمارے ان پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کو تباہ نہ کیجیے، خدا را ان کو نیشنلائز نہ کیجیے. آپ ابھی سینٹرل انڈکشن کر رہے ہیں، پھر آپ فیس کا کہیں گے، پھر آپ باقی معاملات کہیں گے. تو آج ریزالو ہماری پامی پنجاب کی جنرل باڈی نے یہ کیا ہے کہ ہم PMDC ایکٹ
اور PMDC ریگولیشن میں جو ہمیں رائٹ دیا ہے کہ ہر ایک کالج ٹرانسپیرنٹ طریقے سے تھرو پورٹل خود داخلے کرے گا، تو آج ہم یہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اپنا رائٹ ایکسرسائز کریں گے۔ ہم نے اپنے لیگل ایڈوائزر سے کنسنٹ لے لی ہے، لیگل ایڈوائزر نے کلیئرلی بتایا کہ ہمیں اس رائٹ سے کوئی منع نہیں کر رہا، ہم اپنا رائٹ ایکسرسائز کریں گے، ہم اپنے داخلے خود کریں گے، اور ہم وارن کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ یا اس کے پیرنٹس نے کسی اور ادارے میں داخلے لینے کی کوشش، کسی اور ادارے کے تھرو داخلہ لینے کی کوشش کی یا وہاں فیس جمع کرانے کی کوشش کی، تو وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کالجز سے ڈائریکٹلی رجوع کریں، کالج کے پورٹل کے تھرو آپ اپلائی کریں، اور میرٹ پہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپ اپنے داخلوں کو مکمل کریں۔ تو ہم صرف اسی اسٹوڈنٹ کو ایڈمٹ کریں گے جس کی فیس کالج کے اکاؤنٹ میں آئے گی۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے کسی اور جگہ فیس جمع کرانے کی کوشش کی تو ہم کسی صورت میں ایسے اسٹوڈنٹ کو ایڈمٹ نہیں کریں گے۔ اور حکومت سے گزارش ہے، بلین آف روپیز خرچ کر کے یہ ادارے بنے ہوئے ہیں۔ ایک میڈیکل کالج بنانے کے لیے 8 سے 10 کروڑ روپے خرچ آتا ہے۔ خدارہ 8 سے 10 ارب روپے خرچہ آتا ہے۔ خدارہ ان میڈیکل کالجز کو چلنے دیں۔ ہم فارن انویسٹر کو تو بلا رہے ہیں، جو میڈیکل کالج یہاں پر ہیں ان کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ سے گزارش ہے کہ بجائے کرغزستان میں انڈینز کے کالج چلانے کے اپنے میڈیکل کالج کی سرپرستی کریں، اور ہمیں رائٹ دیں کہ ہم اپنی مرضی سے بچہ داخل کر سکیں۔ دیکھیں، بچے تو سارے میرٹ پہ داخل ہوں گے۔ PMDC نے بھی ہمیں بتا دیا کہ 60% سے کم بچہ آپ داخل نہیں کر سکتے۔ ہمیں انٹرمیڈیٹ کی بھی آپ نے سلیب دے دی کہ اس سے کم بچہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد اس بچے کو دیکھنا کہ اس کی کمپیٹیبلٹی ہمارے ساتھ ہے یا نہیں، وہ بچہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں، وہ آگے گرو کر سکتا ہے، وہ مینٹلی فزیکلی اس قابل ہے، وہ فیس بھی دے سکتا ہے یا نہیں۔ آپ پریشر ڈال کے ہمیں وہ بچے داخل کروانا چاہتے ہیں جو فیس نہیں دے سکتے۔ تو جو فیس نہیں دے سکتے تو فیکلٹی کی تنخواہیں کہاں سے جائیں گی؟ فیس نہیں دے سکتے تو بجلی کے بل کہاں سے جائیں گے؟ فیس نہیں دے سکتے تو 500-600 بیڈ کا اسپتال جو آپ نے ہمیں کہا ہے کہ فری چلائیں، وہ ہم کیسے چلائیں گے؟ ہر میڈیکل کالج 500 سے 600 کا ٹیچنگ اسپتال چلا رہا ہے، جہاں وہ لوگوں کو مفت علاج کرتا ہے اور مفت دوائیاں دیتا ہے۔ ان ہسپتالوں پہ ایوریج 2.5-3 کروڑ روپیہ مہینے کا خرچہ آتا ہے، اور میڈیکل کالج کی تنخواہوں پہ 1.5 سے 2 کروڑ روپے خرچہ آتا ہے، اور بجلی کے بل ان ہسپتالوں کے 75، میرے ہسپتال کا بل 75 لاکھ روپے مہینے کا آتا ہے۔ یہ 6-7 کروڑ مہینے کا خرچہ ہے۔ 6-7 کروڑ کو 12 سے آپ ملٹیپلائی کریں تو یہ تقریباً 72 کروڑ روپیہ تو صرف ہمیں کالج چلانے کے لیے چاہیے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بچوں کو مفت داخلہ کریں؟ اور چلیں چھوڑیں، ہم بچوں کو مفت داخلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ جس طرح سرکاری ہسپتالوں اور کالجوں میں خود بجٹ دیتے ہیں، آپ بھی ہمیں بجٹ دے دیں۔ سروسز ہسپتال کو 6.5 ارب روپے کا بجٹ دیا جاتا ہے 220 میڈیکل کے بچوں کے لیے۔ اس طرح جناح ہسپتال کو 7.5 کروڑ کا بجٹ دیا جاتا ہے، تقریباً 330 کے قریب 7.5 ارب کا بجٹ دیا جاتا ہے صرف 330 بچے پڑھانے کے لیے۔ تو گزارش ہے کہ اگر سرکار ہمیں بھی کوئی بجٹ دیتی ہے، ہمیں بجلی فری دیتی ہے، ہمیں فیکلٹی کی تنخواہیں دیتی ہے، ہمیں بلڈنگ بنا کے دیتی ہے، ہم مفت پڑھانے کے لیے تیار ہیں جناب۔ لیکن اگر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ تنخواہیں بھی آپ نے دینی ہیں، 500 بیڈ کا فری اسپتال بھی آپ نے چلانا ہے، تو آپ کے پاس جو سرکاری بچہ پڑھ رہا ہے اس پہ ایوریج خرچہ آ رہا ہے 30 لاکھ روپے، تو میرے بچے کے پاس تو 18 لاکھ میں اگر میں پڑھا رہا ہوں تو میں تو بڑی بچت کر رہا ہوں۔ تو ہمیں ہیوملیٹ نہ کیا جائے اور تنگ نہ کیا جائے، اور ہمیں پوری آزادی دی جائے کہ ہم PMDC کے ریگولیشن اور PMDC کے ایکٹ کے پریویو میں رہتے ہوئے اپنا رائٹ ٹو ایکسرسائز اور فریڈم فار دا سلیکشن آف اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکیں۔ اور گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ایز آف ڈوئنگ بزنس دے اور اسے کام کرنے کی اجازت دے۔ اور میں نے کہا کہ نہ صرف یہ بلکہ ہمیں فارن اسٹوڈنٹ داخل کرنے کی اجازت دی جائے 50% کوٹے کے تحت، اور اس 50% کوٹے کے تحت اگر آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں تو اوورسیز پاکستانیز کے بچے پڑھ سکتے ہیں۔ اور نہ صرف اوورسیز پاکستانی کے بچے پڑھیں گے بلکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ملک میں 223 ملین ڈالرز آپ کے ملک میں آ سکتے ہیں، اور یہ سارے تھرو اسٹیٹ بینک آئیں گے۔
اور یہ پیسے اگر ہم روپیز میں کیلکولیٹ کریں یہ 64 ارب روپے بنتے ہیں 5 سالوں میں. 64 ارب روپے سے ہم اپنی نئی لیبیں بنا سکتے ہیں. 64 ارب روپے سے ہم اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل بنا سکتے ہیں. 64 ارب روپے سے ہم فورن فیکلٹی بھرتی کر سکتے ہیں. آپ چیک لگا دیں کہ یہ جو پیسہ فورن اسٹوڈنٹ سے آ رہا ہے یہ کالج کی ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ ہونا چاہیے. ہم تیار ہیں. اور دوسرا گزارش ہے یہ ڈونیشن کے نام پر ہمیں بلی نہ کیا جائے. ایک پرائیویٹ کالج آزاد ہے کہ وہ اپنی فیس مقرر کر کے لے سکتا ہے. ایک طرف آپ ہمیں فیسیں مقرر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ ہمیں کہہ رہے ہیں 500 بیڈ کا ہسپتال چلائیں, تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ اور تیسرا میرے سادے سے سوال ہے, آغا خان ٹرسٹ جو ہے وہ ڈونیشن لیتا ہے بھائی, اس کو بھی منع کرتے ہیں. شوکت خان ہم ڈونیشن لیتا ہے اسے بھی منع کرتے ہیں. اور میرا سادہ سوال ہے کہ اگر ہارورڈ میں یا MIT میں انڈومنٹ پہ لیبس بن سک رہی ہیں, لیبیں بنتی ہیں, وہاں پہ لائبریریز بنتی ہیں, وہاں پہ بلڈنگ بنتی ہیں, تو اگر ہمارے پاس آ کے کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ میں آپ کو ایمبولینس دینا چاہتا ہوں, میں آپ کے 5 بچوں کو فری پڑھوانا چاہتا ہوں, میں آپ کے 50 بندوں کے ووٹ کا خرچہ اٹھانا چاہتا ہوں, تو ہمیں ڈرایا نہ جائے, دھمکایا نہ جائے. یس, ہم اس کو ایڈمیشن کے ساتھ نہیں اٹیچ کرتے, ایڈمیشن پورٹل کے تھرو ٹرانسپیرنٹ ہی ہوتے رہیں گے. اور اس میں آپ نے منیمم کرائیٹیریا دیا ہے, آپ نے یہ کرائیٹیریا دیا ہے کہ 60% سے کم ہم داخلہ نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے, لیکن اس سے اوپر کس بچے کو چوز کرنا ہے کس کو نہیں چوز کرنا, اس کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی اور اس کی فائنینشیل کیپیسٹی کو دیکھ کر ہمیں اجازت ہونی چاہیے. ایسا بچہ جسے ہم داخل کر لیں, پچھلی دفعہ کی سینٹرل انڈکشن میں ایسا ہوا, بچے میرٹ پہ داخل ہوئے, جس بچے کے پاس پیسے تھے وہ میرٹ پہ نہیں آتا تھا, جو میرٹ پہ آتا تھا اس کے پاس پیسے نہیں تھے, لوگ پہلے سال داخل ہو گئے, بعد میں کورٹوں میں جا کے انہوں نے کیس کر دیا کہ ہمارے پاس فیس نہیں ہے لیکن آپ ہمیں نکال نہیں سکتے. اور کورٹوں نے کہا ہاں بھائی یہ تو ہیومن کرائسس ہے, آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ اور بھائی نہیں نکالتے, لیکن وہ جو 2.5 کروڑ ہسپتال کا خرچہ ہے وہ کس نے دینا ہے؟ وہ جو 75 لاکھ مہینے کا ہسپتال کا بجلی کا بل آ رہا ہے وہ کس نے دینا ہے؟ وہ جو 2 کروڑ میڈیکل کالج کی تنخواہیں ہیں وہ کس نے دینی ہیں؟ آپ ہماری تنخواہیں خرچے اٹھا لیں. میں تو کہتا ہوں اگر ہمیں زیادہ تنگ کیا گیا تو آج اس میڈیا کے سامنے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں, ہم نے اپنے ہسپتالوں کی چابیاں آپ کے حوالے کر دینی ہیں. آپ ہسپتال بھی, آپ میڈیکل کالج بھی چلا لیں, آپ ہسپتال بھی چلا لیں. اور بھائی 8 سے 10 بلین روپیز میں ایک ہسپتال کھلتا ہے, اور گورنمنٹ جو ہے اس نے انٹرسٹ ریٹ مقرر کیا ہوا ہے 24%. لوگوں نے لون لے کے بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں, لون لے کے فیکلٹی کو تنخواہیں وہ دے رہے ہیں. 24% تو ہم نے انٹرسٹ دینا ہوتا ہے, تو اگر 30% تک ہم نہیں کماتے تو ہم 24% انٹرسٹ کیسے دیں گے؟ تو 4-6% بھی ہمیں نہ بچے تو ہم 8-10 بلین روپیز لگا کے بزنس کیوں کریں؟ یہ بزنس تو ہے, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے, پڑھانا گورنمنٹ کا کام ہے, ایجوکیٹ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ کو تو انکریج کرنا چاہیے. اور میری محسن نقوی صاحب سے بھی یہاں گزارش ہے, وہ اپنے سرکاری ہسپتالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں, میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں, آؤٹ اسٹینڈنگ. وہ سڑکوں پہ کام کر رہے ہیں, وہ پلوں پہ کام کر رہے ہیں, میں انہیں جتنا اپریشیٹ کروں کم ہے. لیکن میری گزارش ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر جو بھی پالیسیز بند کمروں میں بنتی ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. میری گزارش ہے کہ پامی کے ڈیلیگیشنز کو اپنے پاس بلایا جائے, ان کے مسئلے سنے جائیں. ہم گورنمنٹ کو پنجاب کے ساتھ ہیں, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو جو تصویر دکھائی گئی ہے وہ بالکل غلط ہے. راٹھور صاحب یا آپ کو منسٹر ہیلتھ جو تصویر بتا رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے. میں تو, آپ میرٹ کی بات کر رہے ہیں, میں میرٹ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے VCUHS سے پوچھیں اس کا میرٹ کیا ہے. 7ویں نمبر پر وہ آئے تھے, 7ویں نمبر پر. اور یہ سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ ٹاپ 3 میں سے ایک بندہ سلیکٹ ہوگا اور وہ سب سے بہتر ہوگا. وہ جو سب سے بہتر تھا وہ اسد صاحب تھے, یہ تو کہیں تھے ہی نہیں. 5 یونیورسٹیاں تھیں اور 7 لوگ میرٹ پہ آئے تھے, اور UHS کی اسمبلی میں بھی یہ 4تھے نمبر پہ تھے. ان کا کیس تو خود سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے 5 دسمبر کو. انہوں نے خود وہاں پیش ہو کے یہ بتانا ہے کہ مجھے 4تھے نمبر سے سلیکٹ کیسے کر دیا, سپریم کورٹ کی آرڈر کی وائلیشن میں یہ لگے ہوئے ہیں. تو میرٹ اگر شروع کرنا ہے سب سے پہلے UHS سے شروع کریں. میں محسن نقوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر سال UHS پرائیویٹ کالج سے 5.5% فیس کا بھتہ لیتی ہے, پہلے اس کا تو حساب دے.